طور پہ حکم کیا جس نہ وہ عذاب سے باہر ہوں گے نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی۔ عمومی قاعدہ یہی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حتمی طور پہ حکم کیا جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، تو اب اگر کوئی مرحوم کافر کوئی شخص فوت ہو گیا جس کو ہم مرحوم، ویسے تو مرحوم من ہوتا ہے جس پر رحمت کی گئی، لیکن ہم مرنے والے کو اکثر کہہ دیتے ہیں، اسی تناظر میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور حالت کفر پہ مر گیا اب اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنے کا مطلب ہمیں یقین ہوگا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے، حالانکہ قطعی طور پہ یقینی آیات کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہوگی، تو ہمارا دعائے بخشش و مغفرت کرنا دراصل ان یقینی آیات کے مضامین پر شک کی ایک علامت بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کے قطعی حکم میں شک کرنا کہ شاید یہ پورا ہو یا نہ ہو یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا فقہاء نے فرمایا کہ اگر کسی جو یقینی طور پہ کفر پہ مر گیا اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرے تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ والدین کا کفر میں مرنا یقینی ہے، اور یہ جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کا تو مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، میرے والدین کی، اور قیامت تک جتنے مسلمان آ رہے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، اور یہ دعا نماز میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس دعا کو اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ یہ ایک نبی کی دعا ہے اور میں اس دعا کو حصول برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس کا جتنا حصہ ممکن ہے، جیسے اپنے لیے دعائے بخشش و مغفرت اور دیگر مسلمان بھائی بہنوں کے لیے دعائے بخشش و مغفرت، اس پر مفہوم کے اعتبار سے اعتقاد رکھ کر آپ دعا کریں، لیکن والدین کے لیے صرف ایک دعا کی نقل کا ارادہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کے مضمون کا ارادہ نہ کریں کہ اپنے والدین کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر رہا ہوں، کیونکہ یہ پھر آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرے گا۔ یا آپ پوری دعا کے بارے میں بس اتنی نیت بھی کر سکتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دہرا رہا ہوں، اس کے مضامین پر غور نہ کریں، یا یہ اعتقاد مضبوط رکھیں کہ بس ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت نہیں ہے جو کفر پہ مر گئے، باقی سب کے لیے کر رہا ہوں، تو بالکل اس کی گنجائش نکلے گی۔ اور اگر آپ نے واقعی اس قصد و ارادے کے ساتھ یہ دعا پڑھی کہ میرے والدین کے لیے ہو سکتا ہے بخشش کا کوئی سبب بن جائے، تو پھر آپ کے لیے خود حکم کفر متوجہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یقینی طور پہ وہ کفر پہ فوت ہوئے ہیں؟ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کے کسی کلمات کفر سے نتیجہ نکالا ہے تو کسی اچھے مفتی صاحب سے پہلے مسئلہ معلوم کر لیں، کیونکہ ہر کلمہ کفر صریح میں مبتلا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، یعنی اس سے آدمی مرتد نہیں ہوتا۔ بہت سارے کلمات کفر فقہاء نے ایسے لکھے جن سے حقیقی کفر ثابت نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے احتیاطاً یہ لکھا کہ یہ کہیں گے تو ہم اس قول کو کفر کہیں گے، اس فعل کو کفر کہیں گے، اور کہنے والے کو یا کرنے والے کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیں گے تاکہ وہ اصل کفر تک نہ پہنچ جائے۔ اس قسم کا اگر کوئی معاملہ ہوا ہے تو آپ کے والدین مسلمان ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی جا سکتی ہے، اس لیے پہلے ایک دفعہ کنفرم کر لیں، تب یہ نتیجہ آپ کے لیے ہوگا جو میں نے عرض کیا۔